अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अब से कुछ रोज़ पहले चीन और भारत के दरमियान जो उनके दरमियान एक बॉर्डर डिस्प्यूट 2020 से चलता आ रहा था, उसके हवाले से सबसे पहले भारत ने यह दावा किया कि अब ब्रेक थ्रू हो गया है और 2020 से पहले वाली जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है, जो पेट्रोलिंग की जाती थी, उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। और जो 2020 की कशीदगी के बाद जो हज़ारों की तादाद में दोनों अतराफ से जो ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन हुई थी, जो कई अहम पॉइंट्स हैं वहाँ से उनकी डिसंगेजमेंट हुई है। और वो जो डिसंगेजमेंट का प्रोसेस है, यानी कि आज 28 और 29 तारीख रखी गई थी, आज 29 अक्टूबर है, आज तक वो कंप्लीट हो जाएगी। तो टेक्निकली आज तक वो डिसंगेजमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दोबारा से 2020 से पहले वाली जो सूरत हाल है उस पर मामलात चले जाएंगे और पेट्रोलिंग होगी। जो तफसीलात सामने आई हैं, कुछ जो पता चला है, उसमें ये कहा गया है कि जो एक अग्रीमेंट हुआ है उसके तहत 2020 के बाद जो ट्रूप्स मोबिलाइजेशन हुई थी और उसके बाद वो इलाका जो पहले इंडिया के पास था, अब वहाँ पर चीन के फोर्सेस आ गए थे। तो अब उस इलाके के ऊपर जिस पर इस वक्त चीनी फौजी मौजूद हैं, तो वो जो 2 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ पर जो भारत के जो फौजी हैं वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं। जो नॉर्मल 2020 का जून में जो एक वाक़या पेश आया था, उससे पहले की जो सूरत हाल है उसके तहत। इसी तरह से जो चीन के फौजी हैं वो 2 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर जहाँ पर भारतीय जो फ़ौज है या भारत की रियासत है, उनका उस टेरिटरी के ऊपर दावा है, वहाँ पर वो पेट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो तनाज़ा जो शुरू हुआ था 2020 जून में, जो दोनों मुल्कों की जो फ़ौजी थे, दो के एक एग्रीमेंट के तहत आपस में वो वहाँ पर कोई राइफ़ल या इस तरह के वेपन्स नहीं रख सकते, लेकिन छड़ियों और मुक्कों से वहाँ पर उनके दरमियान लड़ाई हुई थी और उसके नतीजे में 20 जो भारतीय फ़ौजी मारे गए थे, 4 जो चीनी हैं वो भी उसमें हलाक हुए थे। और सिंस 1962 जब दोनों मुल्कों के दरमियान फुल फ्लेज वॉर हुई थी, उसके बाद से ये इतनी बड़ी कैजुअल्टीज़ थी दोनों मुल्कों के दरमियान, जो इस तरह की झड़पें हुई। और उसके बाद से जो पेट्रोलिंग हुआ करती थी, वो जो पेट्रोलिंग है वो रुक गई, क्योंकि वो वाक़या भी इसी तरह से पेश आया था कि क्योंकि जो दोनों मुल्कों के फ़ौजी अपने बॉर्डर के एरिया में जो पेट्रोल किया करते थे, तो जो पेट्रोलिंग का तरीक़ाकार था वो इस तरह से था कि वो अपने आमने सामने नहीं आते थे। लेकिन 2020 के बाद जो चीन है उसने पेशकदमी की और उन इलाकों में आ गया जहाँ पर पहले भारत का कब्ज़ा था। और जब फिर पेट्रोलिंग शुरू हुई तो फिर जो पेट्रोलिंग थी वो फ़ौजी आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से वो झड़पें शुरू हुई। तो उसकी वजह से 4 साल तक वो पेट्रोलिंग जो है वो मुनक़ते रही और दोनों मुल्कों के दरमियान कई राउंड हुए मुज़ाकरात के। और उसके बाद अब जो भारत है उसने कहा है कि कम से कम जो ईस्टर्न लद्दाख है उसके जो 2 एरियाज़ हैं, वहाँ पर डेप्सैंग और धिमचुक, ये 2 इलाके हैं जहाँ पर जो पेट्रोलिंग है उसका आगाज़ जो है वो जल्द कर दिया जाएगा, और जो मैंने मुआहदा आपको बताया। अब इंटरेस्टिंगली ये जो भारत ने तो इसको ब्रेक थ्रू के तौर पर पेश किया है, लेकिन जो भारत और चीन के दरमियान ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो ऑफ कोर्स बहुत पुराना है। और ये सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर कहा जा रहा है कि अभी एक एग्रीमेंट हुआ है, बल्कि कई ऐसे मुतनाज़ा पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी भी जो डिसएंगेजमेंट होना बाकी है और जहाँ पर अभी भी जो पेट्रोलिंग है उसका दोबारा जो आगाज़ होगा नहीं होगा, उसका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। और इसके हवाले से ख़ुद जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। अब ये जो मुआहदा जिसे भारत कह रहा है, अगर भारत का स्टेटमेंट देखें और चीन का बयान देखें तो उसमें आपको बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। जो भारत की तरफ से स्टेटमेंट पहले आया उन्होंने उसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया, जबकि जो चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया वो 2 लाइनों का था और उसमें उन्होंने कहा कि यस, जो चीन और भारत के जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए और उनकी आपस में बातचीत हुई है और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन अदर दैन दैट उन्होंने कोई तफसील इसके हवाले से फ़राहम नहीं की। अब भारत के अंदर जो ख़ुद उनके नाक़दीन हैं, जो कुछ रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, कुछ डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो बिल्कुल तब्दील नहीं हुई। जो चीन है वो आज भी अपनी जो पोजीशन है उसके ऊपर कायम है, और अपेरेंटली जो भारत ने यहाँ पर अपनी जो सिचुएशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उनके एक रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं परवीन सुहाने, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो भारत ने जो प्रेजेंट किया है
کہ اس کو ایز اے بریک تھرو، یہ چین نے خود پروپوزل دیا تھا اور وہ 29 اگست کا پروپوزل تھا کہ ان 2 پوائنٹس کے اوپر جو پیٹرولنگ ہے اس کا دوبارہ آغاز کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھارت ہے، ان کی سرکار ہے، اس نے اتنا وقت لگایا اور پھر اس معاہدے کا اچانک سے خود ہی اعلان کر دیا کہ یس یہ ایک بریک تھرو ہو گیا ہے، جو چین کے لیے بھی ان کے مطابق ایک بڑا حیران کن بات تھی۔ تو جو بھارت میں اپنے ان کے ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی تھے وہ ایک جواز ڈھونڈ رہے تھے تاکہ برکس کی سائیڈ لائنز کے اوپر چین کے صدر پریزیڈنٹ شی سے ان کی ملاقات ہو سکے، تو اس لیے انہوں نے اس کو ایک بڑا بریک تھرو کر کے دکھایا، حالانکہ ان ریالٹی گراؤنڈ کے اوپر جو سچویشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ اور اس میں پروین سوانے یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ابھی بارڈر جو ڈسپیوٹ ہے چین اور بھارت کے درمیان جو ریسنٹ ایسکلیشن ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری بھارت کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ 2019 میں پریزیڈنٹ شی کی طرف سے یہ پروپوزل سامنے آیا تھا کہ ہر سال جو ایک غیر رسمی دونوں جو ممالک کے لیڈرز ہیں ان کے درمیان ایک سمٹ میٹنگ ہوا کری تھی، اور 2 اس کے حوالے سے میٹنگز ہوئیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ شی ہیں انہوں نے ریجنل پیس کی بات کی اور ایک بڑے اگریمنٹ کا انہوں نے پروپوزل بھی دیا تھا جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت چین کے علاوہ پاکستان بھی شامل تھا، کیونکہ بھارت کے پاکستان کے ساتھ بھی ڈسپیوٹس ہیں۔ تو پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہوں نے ایک بڑا پروپوزل دیا تھا کہ اگر ان تینوں ملکوں کے درمیان کوئی ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ ہو جائے یا ارینجمنٹ ہو جائے جس سے خطے میں ایک لانگ ٹرم جو پیس اور اسٹیبلٹی آ جائے، لیکن پاکستان کے نام سے آف کورس بھارت کیونکہ الرجک تھا تو اس پروپوزل کو بھارت نے رد کیا، اور اس کے بعد جو انفارمل جو سمٹ ہوا کرتی تھی اس کو بھی انہوں نے اگنور کیا بھارت نے، جس کی وجہ سے جو دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر کے اوپر جو ٹینشن ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہوا۔ اب جو بھارت اور چین کے درمیان جو سرحدی تنازع ہے، جیسے میں نے کہا کہ بہت پرانا ہے، 3400 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، لیکن اسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں، یعنی کہ آفیشیل بارڈر نہیں ہے۔ کئی ایریاز ایسے ہیں جس پر بھارت کہتا ہے کہ یہ ان کا علاقہ ہے، چین اس کے حوالے سے جو کاؤنٹر کلیمز کرتا ہے۔ مثلا جو 2 بڑے ایریاز ہیں، سمپلیفائی اگر آپ کے سننے کے اکسائی چین کا جو علاقہ ہے اس پہ دعویٰ ہے بھارت کا کہ یہ ان کی ٹیریٹری ہے، لیکن کنٹرول جو ہے وہاں پر چین کا ہے۔ اسی طرح سے جو اروناچل پردیش جو ریاست ہے بھارت کی، اس کے حوالے سے چین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان کی ٹیریٹری ہے، لیکن کنٹرول جو ہے وہ بھارت کا ہے۔ تو جو اوور آل بھارت جتنے پروجیکٹ کر رہا تھا کہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے، لیکن اگر اس کی تفصیلات میں جائیں تو ابھی بھی جو کنٹینشس پوائنٹس ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان جو متنازع امور ہیں وہ طے نہیں ہوئے، اور اس کے حوالے سے خود جو ریٹائرڈ ان کی فارن سیکرٹری ہیں بھارت کی، انہوں نے بھی اس تعجب کا اظہار کیا ہے کہ چلیں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تو ہے، لیکن جو اصل ایشو ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ آج بھی حل طلب ہے۔ اسی طرح سے گوتم بمبا والے جو پاکستان میں بھی بھارت کے ہائی کمشنر رہے، اس سے پہلے وہ چین میں سفیر تھے بھارت کے، انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ٹائمز آف انڈیا میں جس میں بھارتی حکومت کو انہوں نے خبردار کیا کہ جو چین پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ چین آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن باوجود جو بھی اس وقت سچویشن ہے، لگتا یہ ہے کہ جو چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک پیشنس بڑے دکھاتے ہیں، مطلب بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اپنے مخالف ہیں اس کی باتوں میں نہیں آتے یا پرووک نہیں ہوتے، بلکہ اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو وہ جو اسٹریٹجک پیشنس ہیں جو 4 سال سے چین آبزرو کر رہا تھا، لگتا ہے کہ اس نے پے آف کیا ہے، اور پھر مجبوراً بھارت کو چین کی ٹرمز کے اوپر یہ جو بھی اگریمنٹ جسے بھارت کہہ رہا ہے کرنا پڑا ہے۔ لیکن اگین آئی وڈ سے کہ جو میجر ایشو ہے بٹوین دا 2 کنٹریز دیٹ اسٹل ریمینز، وہ جو بارڈر ایشو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خود جو بھارت کے اپنے کامنٹیٹرز ہیں وہاں پر ان کے جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو کلیئرلی یہاں پر اگر آپ اس وقت پوزیشن دیکھیں تو جو بھارتی سرکار ہے، بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں، انہوں نے سیریسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرنڈر ہی کیا ہے چین کے سامنے۔ اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب 2020 میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ سرحدی تنازع جو ہے دوبارہ سامنے آیا تھا اور دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں خونریز قسم کی، تو اس کے بعد بھارت کی پارلیمنٹ میں جا کے نریندر مودی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو چین ہے وہ بھارت کی ٹیریٹری پر نہیں ہے، یعنی کہ چین نے بھارت کی جو ٹیریٹری ہے اس کی 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کیا جو 2020 میں جو کچھ ہوا تھا۔ لیکن وہاں پر پھر ناقدین یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر
چین نے بھارت کی ٹیریٹری پر انویڈ نہیں کیا اور ان کی ٹیریٹری کے اوپر قبضہ نہیں کیا، تو پھر آخر دونوں ملکوں کے درمیان ملٹری لیول کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر کس طرح کے پھر مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اور یہ باتیں آبویسلی کنٹرڈکٹ کرتی ہیں، کیونکہ مذاکرات یا نیگوشیشنز ہو ہی اسی وجہ سے رہے ہیں کہ 2020 سے پہلی والی جو سچویشن ہے، چین نے آبویسلی جو ایڈوانسمنٹ کی تھی وہ پھر جو اسٹیٹس کو تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو نریندر مودی ہیں آبویسلی فار ڈومیسٹک آڈینس، اگر وہ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ یس بھارت کی ٹیریٹری کے اوپر چین کے فوجی موجود ہیں، تو پھر جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی کو پروٹیکٹ کریں گے، تو پھر وہاں پر ان کے سپورٹرز کی بھی، وہاں پر ان کے عوام کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ چین کے خلاف بھرپور کارروائی کریں اور جن علاقوں کے اوپر مبینہ طور پر چین نے قبضہ کر رکھا ہے وہ قبضہ ان سے چھڑوائیں۔ تو اس وجہ سے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ چین اور بھارت کی اگر آپ اس وقت ڈیفنس کیپیبلٹیز دیکھیں، اگر آپ کمپیریزن کریں تو دیٹ از ہیوج، دو کہ بھارت کو حالیہ سالوں کے اندر بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے جو ان کے مغربی اتحادی ہیں، مثلاً امریکہ اور جو باقی ان کے ویسٹرن ایلائز ہیں، لیکن سٹل جو چین اور بھارت کے درمیان جو گیپ ہے ان کی ڈیفنس کیپیبلٹی کا وہ بہت ہیوج ہے۔ اور یہ بات آف کورس جو بھارت کی حکومت ہے، بھارت کی ملٹری ہے، وہ اچھی طرح سے جانتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ جس کو ایک دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑا بریک تھرو، وہ انڈیا آف کورس اس کو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے یہ سوٹ کرتا ہے تاکہ لوگ اس تنازع کو اس طرح سے نہ یاد رکھیں بلکہ بھول جائیں۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از، اگر آپ چین کا ریئیکشن دیکھیں، بڑا انہوں نے اس کے اوپر کوئی بہت بڑی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، بڑی نبی تلی بات کی کہ یس ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن تفصیلات انہوں نے شیئر نہیں کی۔ تو کلیئرلی یہاں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین جو ہے وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔